ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم 59 آیات تک انعام میں کر چکے ہیں اور اب ہم 59 کے بعد شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ جو تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل، راتوں میں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کچھ تم نے کیا ہے، بالنہار، دنوں میں. وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے. یہاں پہ یہ فوت کرنا جو ہے یہ سلا دینا ہے، نیند والا فوت کرنا. اور جو کچھ تم کرتے ہو دنوں میں وہ اسے جانتا ہے. ثم پھر یبعثکم، وہ تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، دن میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ زندگی کی مقررہ مدت تم پوری کر لو. ثم پھر الیہ، اس کی طرف، مرجعکم، تم کو لوٹنا ہے. ثم پھر ینبئکم، وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ عمل تم کرتے رہے. وہو القاہر، اور وہ رب، وہ قاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، ویرسل، اور بھیجتا ہے، علیکم، آپ کے اوپر، حفظہ، محافظ، فرشتے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، توفتہ، تو پھر اسے وہ فرشتے پکا ہی فوت کر دیتے ہیں. رسولنا، وہ ہمارے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم پھر رد، لوٹائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، وہ اللہ مالک ہے ان کا، مولاہم الحق، وہ سچا مالک ہے، الا لہ الحکم، خبردار، یاد رکھنا، سارے فیصلے کا، حکم کا اختیار اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ تیز ہے حساب لینے والے ہے، حساب لینے میں بہت تیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں تھوڑی سی وفات، موت کی صورت میں دیتا ہے. روح قبض ہو جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے بالکل تھوڑی سی دیر کو، اور پھر واپس آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں اسے، اور وہ انسان پھر دن میں اعمال کرتا رہتا ہے. پھر جب سوتا ہے پھر وہ تھوڑی سی دیر کو روح چلی جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، وہی فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی دیر کو روح جانے دے رہے ہیں، پھر وہی فرشتے جو اس کی حفاظت کو رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مستقل وہ والے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس روح کو لے جاتے ہیں اور واپس نہیں آنے دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں اس روح کو نکالنے میں بھی، اور اس روح کو وہاں اوپر بھی سنبھالنے میں بھی. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری روحیں، یہ سارے بندے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ فیصلے کا دن ہوگا. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد باز ہے، بہت جلدی کرے گا اور حساب کتاب نمٹا دے گا. قل من ینجیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، من ینجیکم، تمہیں کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی پر اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ، جب تم اسے پکارتے ہو، جب رب کو پکارتے ہو، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃً، اور رازداری سے، چپکے چپکے. لئن انجانا، اور یہ کہ اگر تو ہمیں بچا لے، نجات دے دے، ہذہ، اس والی مصیبت سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لنکونن، تو ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، تیرا شکر ادا کرنے والے. قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ ینجیکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے، منہا، اس سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے. ثم انتم تشرکون، اور اس کے بعد پھر تم شرک کرتے ہو.
कुल हुवल क़ादिर, ए नबी आप फरमा दीजिए हुवल क़ादिरु कि वो कुदरत रखता है, आला इस बात पर, अन यबअस अलैकुम के वो भेज दे आपके ऊपर, अज़ाबन अज़ाब, मिन फ़ौक़िकुम आपके ऊपर से, औ मिन तहति अर्जुलिकुम या आपके पैरों के नीचे से, औ यलबिसकुम या आपको मिला दे शियअन ग्रुप्स में, वयुज़ीक़ और चखा दे बादकुम बासा बाद एक से दूसरे की तकलीफ़, यानी एक बंदा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लड़ पड़े। उन्जुर देखिए, कैफ़ा किस तरह, नुसर्रिफ़ु हम फेर फेर कर बदल बदल कर एक के बाद एक, अल आयाती नुसर्रिफ़ुल आयाती हम किस तरह आपको आयात को निशानियों को फेर फेर कर बताते हैं, लअल्लहुम ताकि वो यफ़क़हून समझें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें फरमा दीजिए, तुम्हें खुश्की और तरी के अंधेरों से कौन निजात देता है? तुम उसे आजिज़ी करते हुए राजदारी से चुपके चुपके पुकारते और कहते हो कि अगर हमें ए रब तो इस मुसीबत से निजात दे दे तो बहुत शुक्रगुज़ार हो जाएंगे और हर वक्त तेरा शुक्र अदा किया करेंगे। कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से और हर गम से निजात देता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दीजिए वही उस पर कुदरत रखता है कि तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम पर अजाब भेजे, या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह के ख़िलाफ़ उसकी ताकत का मज़ा चखा दे। देखिए हम किस तरह आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें। यहाँ बाकी सब तो बहुत ज़्यादा हर एक के सामने क्लियर होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार ने भी ये बात कही कि जब मुसीबत में घिरते हैं अल्लाह ही को पुकारते हैं। आगे आएगी ये आयत कि पूछो इन्हें जब किश्ती डूबने लगती है किसको बुलाते हैं? कहेंगे अल्लाह। जब मुसीबत में घिरते हैं किसको बुलाते हैं? कहेंगे अल्लाह। मुसीबत से बचाता कौन है? कहेंगे अल्लाह। और सेहत कौन देता है? अल्लाह। औलाद कौन देता है? अल्लाह। ये बात वो जानते हैं। और जब मुसीबत में फंसते हैं तो कहते हैं कि एक बार हमें इस मुसीबत से या किसी गम में फंसते हैं इस गम से निकाल दे तो सिर्फ़ तेरा शुक्र अदा करेंगे कि ये इतना बड़ा गम है, ये इतनी बड़ी मुसीबत है, कांटे नहीं कट रही। और अल्लाह ताला निकाल देता है। फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं, फिर शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे और अल्लाह के पास ये कुदरत है कि वो तुम्हें आसमान से भी अज़ाब नाजिल कर दे और ज़मीन के नीचे से भी अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाए। ज़मीन के अज़ाब क्या हैं? ये ज़लज़ला ज़मीन का अज़ाब है। ज़मीन हिला देता है अल्लाह ताला और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर तलपट हो जाता है। नामो निशान मिट जाते हैं उन एरियाज़ के जहाँ ज़लज़ला आता है। कभी वैसा बराबर हो नहीं सकता। आसमान से बारिश बरसाए और रोकने का हुक्म ही ना दे, सैलाब में बह जाएं शहर के शहर, मुल्क के मुल्क। अल्लाह ताला कोई सा भी अज़ाब नाजिल कर दे वो कुदरत रखता है, कर देता है। अच्छा ना आसमान के ऊपर से और ना ज़मीन के नीचे से अज़ाब हुआ, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं आराम से और एक और अज़ाब। अज़ीज़ान गिरामी, इसको अल्लाह ने अज़ाब कहा है, एक और अज़ाब कि तुम्हें गिरोहों में तकसीम कर दे और एक गिरोह को दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। तुम ही में से आपस में तुम लोग गिरोहों में बट जाओ, फ़िरके फ़िरके बन जाओ, अलग अलग हो जाओ, और फिर एक के पास ताकत है, एक के पास नहीं है, और जो ताकत वाला है वो कमज़ोर को उछल के रखते हैं। एक दीन और एक मज़हब के लोग फ़िरके बनते हैं, ये भी बहुत बड़ा अज़ाब है। और एक मुल्क और दूसरे मुल्क में हैं तो सभी इंसान, एक को ताकतवर बना दे और एक को तरक्की याफ्ता और एक तरक्की पजीर है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और एक सुपर पावर है। अल्लाह ताला एक की ताकत दूसरे को दिखा दे और दूसरा परेशान हो जाए। यूं फेर फेर के आयात निशानियाँ अल्लाह ताला अपनी दिखाते हैं ताकि लोग समझ लें। वो कज़्ज़बा और झुटलाया भी ही इसको, इस कुरान पाक को,
قوموں کا آپ کی قوم نے، وہو الحق جبکہ یہ قرآن حق ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا، لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور تم جلد ہی اسے جان لو گے، وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب آپ دیکھیں گے، الذین یخوضون ان لوگوں کو جو یخوضون فی آیاتنا ہماری آیات کو نکتہ چینی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے ہٹ جائیں، ان کے پاس سے ہٹ جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مصروف ہو جائیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں، وَإِمَّا اور اگر یُنْسِیَنَّکَ الشیطان شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے، فلا تقعد تو آپ نہ بیٹھیں، بعد الذکرى اس بات کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے پاس، بعد الذکرى یاد آ جانے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھیں، وما علی الذین اور نہیں ہے ذمہ داری ان لوگوں پر، یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من حسابہم ان لوگوں کے کسی معاملے کی، من شیء کچھ بھی، ولیکن ذکرہ ہاں لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ بھی تقوی اختیار کریں۔ اس قرآن مجید کو آپ کی اپنی قوم نے جھٹلایا جبکہ یہ قرآن حق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ قیامت کے معاملے میں یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیز کرتے تھے کہ کب آ رہی ہے، وہ آتی کیوں نہیں، تو فرمایا ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے، اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیے، آپ ان کے پاس مت بیٹھیے گا یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، ان کے حساب میں سے تو کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا ہر ایک پر فرض ہے، یعنی یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ وہ اللہ کا حکم اور صحیح بات، اور یہ قرآن کا نام بھی ذکر بھی ہے، اور یہ اس ذکر حکیم میں آیا ہوا کوئی بھی حکم جہاں تک پہنچ سکے پہنچا دیں، عمل کرانا کوئی ذمہ داری نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے کہ آپ سے حساب نہیں ہوگا، آپ کو مقرر نہیں کیا گیا ان پر نگران، اس لیے آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا، ان کا کسی کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ جنہوں نے اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل اور تماشا بنایا ہے، وغرتہم اور جنہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی نے، وذکر بہ اور آپ ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس کہ وہ وبال نہ بن جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، نفس بما کسبت کہ کوئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولی ولا شفیع نہ کوئی ساتھی نہ کوئی سفارشی، وَإِن تعدل اور اگر وہ فدیہ دے دیں، کل عدل لا یؤخذ منہا تمام ہر چیز کے بدلے میں اگر ان کے پاس کوئی فدیہ ہے اور وہ دے دیں، لا یؤخذ منہا تو بھی نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا بما کسبوا وہ ہلاک ہو گئے، مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، لہم شراب من حمیم اور ان کو تیز گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، وعذاب علیم اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون اس چیز کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے اندعو ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعنا اس کو
جو ہمیں کوئی نفع نہیں دیتا، ولا یضرنا یا ان کو جو ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا، ونرد اور ہم لوٹا دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے چکا ہے، کالذی اس شخص کی طرح، کالذی استہوتہ جس کو بہکا دیا ہو الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران حیران پھرتا ہو، لہو اصحاب اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ جو اسے پکارتے ہوں، الی الہدی اتنا سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں، قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی کہ آ جائیے ہمارے پاس، ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین دونوں جہانوں کے رب کے، وَأَنْ اور یہ کہ اقیم الصلاۃ کہ قائم کرو نماز کو، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے، اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض بالحق اور زمین کو حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو حشر برپا ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم اس دن کی، ینفخ جب پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب عالم ہے جاننے والا ہے، الغیب غیب کا چھپی ہوئی چیزوں کا، والشہادہ اور ظاہر کا، وَهُوَ الحکیم اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر اور اس کو ہر چیز کی خبر ہے، وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر سے، اتتخذ کیا تو بناتا ہے، اصنامًا صنم کی جگہ، بتوں کو، آلہہ معبود، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم نے کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزرا جن کا نام آزر تھا، اتتخذ اصنامًا آلہہ کیا تو بتوں کو معبود بنا دیتا ہے، انی اراک بے شک میں تمہیں، وقومک اور آپ کی قوم کو، آپ کے لوگوں کو، فی ضلال مبین دیکھ رہا ہوں کھلم کھلا گمراہی میں، انی اراک مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُری ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو، ملکوت بادشاہت، سماواتی والارض زمین کی اور آسمانوں کی، وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، فلما پھر جب جن علیہ اللیل جن چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل رات، رآ کوکبا تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ، قال تو کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما پھر جب افلا وہ ڈوب گیا، قال تو کہا لا احب الآفلین میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما رأى القمر پھر جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغاً چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال تو کہا لئن لم یہدینی اور اگر مجھے نہ دیتا ہدایت ربی میرا رب، لأکونن تو میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے، فلما رأى الشمس اور پھر جب دیکھا، رأى الشمس سورج کو، بازغۃً بہت جگمگاتا ہوا، قالا تو کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے، فلما افلت اور پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، قالا تو کہنے لگا یا قومی اے میری قوم، انی بریء میں تو بری ہوں، میں بیزار ہوں، مما تشرکون ہر اس چیز سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، انی بے شک میں تو وجہت وجہی میں تو رخ کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ کرتا ہوں، وجہی اپنے چہرے کو، للذی اس کی طرف میں اس کی طرف اپنا رخ موڑتا ہوں، للذی اس ہستی کی طرف،
फतरा जिसने पैदा किया समावाति वल अर्दा आसमानों को और ज़मीन को, हनीफन बस सिर्फ उसी का होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन और मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। फलम्मा जन्न अलैहि लैलु रआ कौकबन और जब रात छा गई, बिल्कुल अंधेरी रात थी, तो एक सितारा नज़र आया। कहने लगे हज़रत इब्राहीम, अल्लाह ताला ने इन्हें कैसे आसमानों को और ज़मीन को और अपनी पहचान कराई, कैसे यकीन दिलाया। पहले इन्होंने बिल्कुल रात अंधेरी थी, एकदम एक सितारा नज़र आया, निकला, कहा ये रब है। फिर क्या हुआ, सितारा जो है एक वक्त के बाद डूब गया, ग़ुरूब हो गया। कहा ये नहीं हो सकता, मेरा रब डूब जाए, अभी निकले फिर ग़ुरूब हो जाए, मैं इसको खुदा नहीं मान सकता। फिर उसके बाद चाँद निकला, चाँद चमका, कहा ये रब है। चाँद भी डूब गया, कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता, और ये तो गुमराही है कि एक चीज़ निकली है, फिर वो पहले छोटी है, फिर वो बड़ी है, फिर उसके बाद फिर वो डूब गई है। यहाँ तक कि सूरज को देखा, ये तो सबसे बड़ा है, ये होगा, वो भी नहीं है। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं बरी हूँ, बेजार हूँ हर उस चीज़ से, सूरज हो, चाँद हो, सितारा हो। इनकी कौम ये थी ना, चाँद, सूरज, सितारे और आग को पूजने वाली। हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र की कौम। तो कहा मैं बरी हूँ, मैं अपना रुख, अपना चेहरा, अपना आप, अपनी ज़ात खालिसतन उसके सामने करता हूँ, उसके रुख की तरफ अपना रुख फेरता हूँ। वो हस्ती जिसने पैदा किया आसमानों को, ऐसे ही हैं, न डूबते हैं न गिरते हैं। उसने जिसने ज़मीन को पैदा किया, एक निज़ाम को पैदा किया, मैं जो इन सब चीज़ों को, सूरज, चाँद, सितारों को पैदा करने वाला है, मैं उसकी तरफ अपना रुख सीधा करता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। ये ऐलान कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वहाजहु कौमुहु और उसकी कौम ने, हज़रत इब्राहीम की कौम ने इस मामले में इनसे झगड़ा किया। क़ाला हज़रत इब्राहीम ने कहा, अतुहाजूनी क्या तुम मुझसे लड़ते हो, झगड़ा करते हो, फ़िल्लाहि अल्लाह के मामले में, वक़द हदानी और अल्लाह ने तो मुझे सीधी राह दिखा दी है, मुझे सीधी राह समझा दी है, हिदायत दे दी है। वला अखाफ़ु और मुझे कोई खौफ नहीं, मैं नहीं डरता, मा तुशरिकून जिससे तुम शिरक करते हो, भी जिस चीज़ का तुम शिरक करते हो, इल्ला सिवाय अन यशा रब्बी शैया, सिवाय उसके कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ख़ुद किसी चीज़ का खौफ डाले और मुझे डरने का हुक्म दे, मैं किसी से नहीं डरता। वसिआ रब्बी मेरा रब तो छाया हुआ है, कुल्ल शैइन हर चीज़ पर, इल्म के मामले में मेरे रब का इल्म हर चीज़ को समोए हुए है, हर चीज़ पर छा गया है। अफला ततज़क्करून क्या तुम फिर भी कोई नसीहत हासिल नहीं करते। व कैफ़ा और किस तरह, अखाफ़ु मैं डरूँ, मा अशरकतुम जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, वला तखाफूना जबकि तुम बिल्कुल नहीं डर रहे, अन्नकुम अशरकतुम के तुम शिरक कर रहे हो, बिल्लाहि अल्लाह का, मालम युनज़िल जिसकी कोई नहीं उतरी है, बिही अलैकुम सुल्ताना जिसकी कोई सनद, कोई गारंटी तुम्हारे पास नहीं है कि तुम ये जो शिरक कर रहे हो, ये जो अल्लाह का साथ बना रहे हो, इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी हो कि अल्लाह ने कहा है कि ऐसा करना है। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि तुम पर दोनों फरीक़ों में से अमन का हक़दार ज़्यादा कौन है। इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो तो ये ज़रा मुझे बताओ। अल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसू और जिन्होंने नहीं मिलाया, खलत मलत नहीं किया, ईमानुहुम बिज़ुल्मिन ईमान को जुल्म के साथ, यहाँ जुल्म का मतलब शिरक है, उलाइका लहुमुल अमनु तो यही लोग हैं, उन्हीं के लिए है अमन, वहुम मुहतदून और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। व तिलका और ये हुज्जतुना हम है हमारी दलील, आतैनाहा जिसको हमने दिया इब्राहीम को, अला कौमिही उसकी कौम के मुकाबले में, नरफ़ाउ दरजातिन हम बुलंद कर देते हैं दर्जों में, रुतबे में, मन नशाउ जिसको हम चाहते हैं, इन्ना रब्बका बेशक तुम्हारा रब, हकीमुन अलीम हिकमत वाला है, इल्म वाला है। ववहबना और हमने अता किए, लहू
ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ونوحن اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، ومن ذریتہ اور ان کی اولاد کو ہدایت دی تھی، داؤد و سلیمان، داؤد کو ہدایت دی، سلیمان کو ہدایت دی، و ایوب اور ایوب کو ہدایت دی، و یوسف اور یوسف کو ہدایت دی، و موسیٰ و ہارون اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ وزکریا اور ہم نے زکریا کو بھی ہدایت دی، ویحییٰ اور یحییٰ کو ہدایت دی، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو ہدایت دی، والیاس اور الیاس کو ہدایت دی، کلن سب کو، من الصالحین سب کو ہم، یہ صالح لوگ نیک لوگوں میں سے تھے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا اور ہم نے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی۔ وکلن اور سب کو فضلنا علی العالمین تمام جہانوں پر، تمام اس وقت کی دنیاؤں پر فضیلت دی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم اور ہم نے ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وجتبیناہم ہم نے انہیں چن لیا، وہدیناہم اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی، الی صراط مستقیم صراط مستقیم پر ان کو چلایا۔ ذالک یہ ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ وہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من یشاء من عبادہ جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا اور اگر وہ شرک کرتے، لحبط تو ضرور ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما کانوا یعملون انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، والحکم اور حکمت دی، والنبوہ اور نبوت دی۔ عزیزان گرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، یہیں سے شروع کریں گے۔